أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك وأزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما تشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 وإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو. محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جیسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا. اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت سے تمہیں سرفراز کیا ہے، اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کے احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جانو اللہ کو ہر بات کی خبر ہے. جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، پھر اس میں معنی نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز یعنی اپنے پسند کے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم نکاح پر راضی ہوں. تمہیں نصیحت کی جاتی کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھنے والے ہو. تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاع تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں. اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالنا چاہیے. نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے. دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا کہ بچے کے باپ پر ہے ویسے ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر اس سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو. اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے ان کی بیویاں زندہ ہوں تو اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں،
پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کرو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آیات 231 سے لے کر 235 تک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم طلاق اور عدت کے مسائل کے حوالے سے پڑھیں گے، اور اگرچہ وہی مضمون جو ہم نے پچھلی بار دیکھا اسی کو رپیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے نفس پر ظلم کرو گے، یعنی اچھے طریقے سے رخصت کرو یا اچھے طریقے سے روکو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اپنے نفس پر ظلم کیسے ہوا؟ کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ شادی کے دوران تم نے بہت قربانیاں دی، بہت اچھا کرنے کی کوشش کی، نباہ کرنے کی کوشش کی، وہ ساری نیکیاں ضائع جا سکتی ہیں۔ یعنی اگر اس موقع پہ آ کے تم ابیوسو ہو جاؤ، یعنی اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، جیسے ہر ملک کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، چاہے وہ ٹریفک کے ہیں یا کچھ بھی قوانین ہیں، لیکن ان میں نہ کہیں لوپ ہولز ہوتے ہیں جس کو لوگ مس یوز کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے قانون کے ساتھ ایسے نہ کرنا۔ اللہ کے قانون کی، یعنی قرآن صرف قانون کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی بھی ہے۔ تو جب کسی چیز کو اپلائی کیا جائے گا تو اس میں تمہیں اللہ کا تقویٰ ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل کوئی جھوٹی گواہی دے دے تو قاضی تو مجبور ہے کہ اس کو پھر وہی فیصلہ کرنا ہے، اب انصاف تو نہیں ہو سکے گا اس جھوٹی گواہی کی وجہ سے، اور لیکن یہ کہ وہ اسلامی قانون اپلائی ہو جائے گا۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے، یا پھر اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ یعنی اللہ کی آیات کو مذاق بنانے سے کیا مراد ہو سکتی ہے کہ جیسے فرض کیجیے جمعہ ہو جاتا ہے، کوئی بندہ جمعے کی نماز میں شامل ہو جائے، لیکن اس کا خطبہ وہ سب اس کا حصہ ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص عادت بنا لے کہ بھئی جمعہ تو میرا ویلڈ ہو جائے گا، ضروری تھوڑی ہے میں خطبہ جو ہے وہ سنوں، اور وہ گاڑی میں بیٹھا انتظار کرے یا موبائل پہ لگا رہے، یا عادت ہی بنا لے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کبھی کبھار مس ہو گیا، لیکن اس نے کوئی ایسے اس چیز کو، اس لوپ ہول کو استعمال کرے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جمعہ تو میرا پھر بھی ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ آیات کے ساتھ یہ مت کرنا، اس کا مذاق نہ بنا لینا، یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے۔ عربوں میں یہ بھی کرتے تھے وہ لوگ کہ وہ مذاق میں بھی طلاق دے دیتے تھے، اور ایسے ہی آئی واز جسٹ جوکنگ، یعنی ویسے ہی کہہ دیا اور بعد میں پھر واپس کر لیا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، تم اس طلاق اور ان معاملے کو، یہ اللہ کے یہ معاملے ہیں، یہاں اللہ انوالو ہے، اس کو تم مذاق نہیں بنا سکتے۔ اس سے کیا پتہ چلا، ہمارے ہاں ایک رواج چل پڑا ہے کہ لطیفے بہت بنتے ہیں، تو اس میں نکاح کے معاملے میں، نکاح ایک بہت پاکیزہ چیز ہے، اس کے بارے میں لطیفے نہیں بننے چاہیے، بلکہ یقین مانے آج کل کی کوئی کامیڈی اس قابل رہی نہیں کہ اس کو آپ فیملی کے ساتھ دیکھ سکے، کیونکہ ہر کامیڈی سیکس کے ارد گرد گھومتی ہے، اور اس کو اس قدر گندگی زبان استعمال کر دی گئی ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب کامیڈی میں کسی چیز پہ آپ لطیفے بنانا شروع کر دیتے ہیں تو لوگ آہستہ آہستہ اس چیز کو برا نہیں سمجھتے۔ تو اللہ کے احکامات کے، یعنی ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، یہ بہت نازک معاملے ہیں، فرشتوں کے یا دوزخ اور جنت کے بارے میں لطیفے بنانا، یعنی یہ ہماری باؤنڈری سے ہٹ کے ہے، ہمیں یہ نہیں کرنا۔ جیسے جملہ کہتے ہیں وہ what the hell یا how the hell، کیا جی کون سی hell، تم دوزخ کو اس طرح کیسے مینشن کر سکتے ہو؟ فرشتوں، انبیاء کے بارے میں ان پہ مذاق نہیں بنانے جانے چاہیے، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ کو وہاں سے ہٹ جانا ہے، آپ کو اس کا حصہ نہیں بننا۔ ایک حدیث کے مطابق، جس کی مجھے روایت نہیں پتہ لیکن اتھینٹک ہے، کہ جس میں 3 باتیں تم مذاق میں کرو یا سنجیدگی میں کرو وہ ہو جاتی ہیں۔ اس میں نکاح ہے، یعنی کوئی ویسے بھی کہہ دے عورت کو کہ میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، اور وہ خوشی سے کہے ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، تو علماء کے مطابق نکاح ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں جو منگنیاں کر کے توڑ دی جاتی ہیں، اصل میں تو وہ منگنیاں نہیں ہوتی، وہ ایجاب و قبول نکاح بن جاتا ہے۔ اسی طرح طلاق، یعنی اس کو بھی کوئی مذاق میں کہے یا جیسے بھی کہے، بہرحال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح
شہادت کے الفاظ ہیں وہ زندگی بدل دیتے ہیں. اسی طرح رجوع ہو گیا. یعنی اب دیکھیں کہ الفاظ کیا ہیں. یعنی کلمہ شہادت ایک لفظ ہی تو ہیں، تو پھر قرآن بھی تو الفاظ ہی ہیں. علامہ البیان ایک بیان ہے، الفاظ ہیں، لیکن یہ الفاظ ہی کی تاثیر ہے، الفاظ ہی کا وہ بہترین بیان اور بہترین مقام ہے. تو پھر اس نعمت کا ذکر، کون سی نعمت؟ اس کا ذکر ایک اور جگہ سورہ ال عمران میں بھی ہوا کہ تمہارے دل کٹے پھٹے تھے تو اللہ نے جوڑ دیے، تم آگ کے کنارے کھڑے تھے اللہ نے دلوں کو جوڑا. یہاں پہ بھی اللہ ذکر کر رہا ہے کہ وہ بہرحال تمہارا کچھ اچھا وقت بھی گزرا اور اچھا وقت نہیں بھی گزرا، تو پھر یہ یاد رکھو کہ وہ عورت اینڈ آف دا ڈے مسلمان ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتی ہے، وہ بھی قیامت پہ ایمان رکھتی ہے. تو اس وجہ سے یعنی یہی بات اس کو ہی اپنے بیک آف مائنڈ رکھ لو. اچھا کتنی عجیب بات ہے. دیکھیں طلاق اور عدت، یا میں اس کی فقہی باتیں نہیں کر رہی، لیکن ایک چیز جو میں بار بار نوٹ کر رہی ہوں وہ یہ کہ ایک ہی جگہ ہے اور اتنی زیادہ وارننگز آئی ہیں قرآن میں، کہیں اور جگہ یہ نہیں ہوا. بار 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 بار، بلکہ اگر دیکھا جائے تو 6 وارننگز بنتی ہیں. اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے نا ایسے جیسے کہا ہے کہ ٹیک اٹ ریئلی سیریس. اب اسی کا حصہ ہے کہ پھر اگلا مرحلہ کیا ہے؟ شادی سے روک دینا. 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ گھر والے پریشر ڈالیں کہ یعنی رجوع کوئی کرنا چاہے اور اس کو وہ تانے دیں ہیں اسی کے پاس جانا چاہتی ہو، تمہیں یاد نہیں ہے اس نے کیا 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 ہے، یعنی اس کو پریشرائز کریں، روکیں. یا دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس پہ پریشر ڈالے کہ کوئی بات نہیں، صبر کرو، آخر وہ تمہارے بچوں کا باپ ہے، تمہیں واپس چلے جانا چاہیے، تمہیں چھوڑنا نہیں چاہیے. یا میاں کسی قسم کا پریشر ڈالے تو اس پہ کہا جا رہا ہے اس کو ایشو نہ بناؤ، اس کسی طرح کا دباؤ نہ ڈالو. اور فرض کریں وہ کہیں اور رشتہ کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے درمیان میں اس کے قصے نہ چھیڑو کہ نہیں میں تمہیں بتاؤں جب وہ میری بیوی تھی میں نے کیوں طلاق دی تھی، ان کے بارے میں. یا میاں کہیں رشتہ کرنا چاہے اس کے بارے میں لڑکی کی فیملی والی گاسپ نہ پھیلا. یہ کہہ کے کہ تم نے یہ نہیں کرنا، یہ اس کے لیے ہے جو اللہ روز آخر پر یؤمن باللہ والیوم الآخر. یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ جو اللہ روز آخر پر ایمان رکھتا ہو. یعنی ایکسٹرا الفاظ کیوں آئے یہاں پہ، جب کہ بات تو مسلمانوں سے ہو رہی ہے اور مسلمان ہے ہی وہ جو اللہ روز آخر پہ ایمان رکھتا ہے. تو یہ ایکسٹرا بات یہاں پہ آ رہی ہے. یہاں سے سمجھ آ رہی ہے کہ دیکھو اللہ اور روز آخر پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ طلاق اور یہ ان معاملوں میں نا تم نے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، کیونکہ اس وقت معاملہ بہت کرائسس کا ہوتا ہے، بہت ڈیزاسٹر کا ہوتا ہے. اس وقت تم خود کو کنٹرول میں رکھو گے تو یہ دلوں کا تزکیہ ہے. اصل میں یہی تقوی ہے. اور یہ وارننگز میرے آپ کے لیے، معاشرے کے لیے، خاندان کے لیے، کہیں نہ کہیں ہمارے محلے میں کہیں نہ کہیں کچھ ہوتا ہے تو ہماری ججمنٹ ہو سکتی ہیں، ہم کسی کو جج کر سکتے ہیں. اب کیا ہوگا کہ اگر ہم اللہ کے احکامات کو نہیں دھیان رکھیں گے تو پھر حرام کاری ہوگی، حرام پھیل سکتا ہے. اور آج ایک چھوٹی سی مثال دے دیتے ہیں کہ آج طلاق یافتہ سے شادی، ہمارے کلچر میں طلاق یافتہ کی شادی دوبارہ کرنا کتنا مشکل ہے. اور ہمارے اولاد میں سے کوئی طلاق یافتہ سے کرنا چاہیں تو ہم تو مطلب برداشت ہی نہ کر سکیں. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں جس چیز پہ کوئی کمنٹ نہیں کر رہا، اعتراض نہیں کر رہا، تو تم بھی اپنی زبانیں بند کر دو، چپ کر دو، سن لو، مان لو، کوئی دلیلیں یا بہانے نہ دو. اور پھر رضاعت کی بات کہ بھئی دودھ پلانے کی بات. اچھا دودھ پلانے کی بات آئی کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بچہ ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے پھر بھی طلاق ہو سکتی ہے. یہاں پہ قرآن تو ایسا کمنٹ نہیں کر رہا کہ اب تم کیسے اس کو طلاق دے سکتے ہو. یعنی الفاظ پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ کہیں پہ نہ میاں کو نہ بیوی کو کرٹیسائز کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ میاں بیوی جانور نہیں ہیں کہ وہ بس ٹکرے مارتے رہیں لیکن ایک ہی جگہ بندھے رہیں. تو یہاں پہ الفاظ دیکھیں، اٹ ریئلی ٹچز مائی ہارٹ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کہیں پہ بھی وہ سٹائل نہیں اپنا رہا جو ہمارا بن چکا. اب ہو سکتا ہے وہ پریگننٹ ہو طلاق ہو جائے، بچہ ہو طلاق ہو جائے، اب بیوی یا میاں کسی کو تانا دینا کہ اس وقت کیوں سے چھوڑے ہو، یا ماں سے کہنا کہ اب تو اسی کا بچہ تمہارے پاس ہے، اب اس کو تم کیسے چھوڑ سکتی ہو. یہاں پہ بغیر کوئی لیکچر دیے اللہ تعالیٰ صرف یہ بتا رہا ہے کہ بچہ ماں کے پاس رہے گا لیکن ذمہ داری باپ کی ہوگی. یہ قرآن نے اس کے مسئلے کا حل نکالا ہے.
اچھا اس میں جو چیز مجھے پڑھ کے میڈ می اسمائل کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہا کہ بھئی تم نے پھر ان کو رزق ان کی دینا ہے، یعنی ان کا خرچ وغیرہ، خرچ میں سب کچھ آ جاتا ہے، کھانا، کپڑا، میڈیسن، ہیلتھ کیئر، اسکول فیس، سب کچھ آ جاتا ہے۔ اسکول فیس تو نہیں، جیسے نرسری یا دوسری جو کیئر ہو گئی، یعنی ہم یہاں پہ 2 سال کی بات کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ خرچ تو باپ پہ ہمیشہ رہے گا، لیکن میں اس 2 سالوں کی مدت میں اسکول کی بات کر رہی ہوں۔ اچھا اس میں جو میرا پوائنٹ ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا خرچ دینا ہے اور ان کے کپڑوں کا خرچ دینا ہے، کپڑوں کو الگ سے مینشن کیا، تو مجھے ایسے ہی میڈ می اسمائل کہ ہم خواتین میں کپڑوں کا رجحان زیادہ ہوتا ہے مردوں کی نسبت، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے جیسے اس ضرورت کو الگ سے مینشن کیا ہے، تو وارننگ ٹو آل ہسبینڈس کہ اپنی بیویوں کو کپڑوں کے معاملے میں جو ہے وہ تنگ نہ کیا کریں۔ سردی گرمی کے کپڑے ہو سکتے ہیں، ہاں جتنی استطاعت ہو۔ اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ دونوں فری کین، دونوں پارٹیز کو دھیان رکھنا ہے کہ اب بیوی اٹھ کے کہنا شروع کر دے کہ نہیں مجھے تو صرف ڈیزائنر ہی چاہیے، تو میرے تو بیبی کو بھی جب تک وہ نائک اور اسکیچرز کے جوتے نہ ہو میرے 10 مہینے کے بیبی کے، اور یہاں پھر باپ افورڈ کر سکتا ہے اور وہ بہانے کہے کہ نہیں میرا تو اس مہینے گاڑی کا اتنا خرچہ آ گیا تھا تو میں تو اس مہینے تمہیں کوئی خرچہ نہیں دے سکتا، تو یہاں پہ اس چیز کو بطور خاص لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدی، یعنی یہ کام تم نے نہیں کرنا، اس بچے کو ذریعہ نہیں بنانا ابیوز کا۔ اور اگر فرض کیجئے کہ شوہر نہیں زندہ تو وہ شوہر کے جو گھر والے ہیں ان پہ وہ ذمہ داری ہوگی۔ اب شوہر کے سسرال والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو اس کی ذمہ داری تھی وہ چلا گیا اب ہم کیا کریں، لیکن یہاں پہ ان کو معاوضہ دینا ہوگا، ان کو اس چیز کو لینا ہوگا۔ اچھا اب ایک اور سچویشن جس کو قرآن مینشن کر رہا ہے کہ اب کہ ماں راضی ہے مگر باپ نہیں راضی ہے، وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، کرائسس ہیں، ابھی ہیلنگ پیریڈ چل رہا ہے، ابھی ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے ہو، کچھ بھی اینی تھنگ، اسپیس چاہتے ہو، تو اب ماں چاہتی ہے کہ دودھ پلائے، تو اس پہ نا ایسے جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ٹھیک ہے پھر اس کو دے دو۔ اب ایسے میں گھر والے کہہ سکتے ہیں کہ یعنی ماں جو ہے وہ راضی نہیں ہے اور اس پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دودھ نہیں پلانا چاہتی تو کسی دوسری عورت سے پلا لو، لیکن پھر بھی ماں کو کچھ دے دو، تو یہاں سے گھر والے کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو نخرے کاری ہے اور اب تم اس کو کیوں خرچہ دے رہے ہو، مگر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کمپنسیٹ کر رہا ہے، اٹس ویری سینسٹیو سچویشن، مگر اور عزت سے دینا ہے، تانے نہیں دینے، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہی احکامات مزید آگے چل رہے ہیں اور عدت کی بات آ رہی ہے شریعت کے احکامات کی، کوئی وفات پا جائے، اچھا لفظ وفات کیا جو آیا ہے جو اٹھا لیے جائیں تم میں سے، یتوفون منکم، ڈیتھ کا لفظ یوز نہیں ہوا، لیکن بہرحال ہم بھی یہ لفظ یوز کرتے ہیں کہ فلانے کے جو ابو ہیں اس کے بچپن میں ہی اٹھا لیے گئے ہیں، اس کے والدین دونوں اٹھا لیے گئے، یہ الفاظ ہمارے ہاں بھی کام ہے۔ اب بیویاں چھوڑ جائیں تو 4 ماہ 10 دن کی عدت، یہ مدت ہے، یہ پیریڈ ہم نے بہت دفعہ سنا ہوا ہے۔ 4 ماہ 10 دن ہی کیوں ہیں؟ ہم اس پہ جتنی مرضی ریسرچ کر لیں، اینڈ آف دا ڈے ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اچھا بھی رمضان کے 29-30 دن ہی کیوں ہیں؟ یعنی یہ اللہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، یہ وہی جانتا ہے، ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اچھا یہ 4 ماہ 10 دن ہو گئے، لیکن حمل اگر وہ پریگننٹ ہے تو ظاہر ہے اس میں علماء کے مطابق اس کی ڈلیوری تک ہے، چاہے وہ ڈلیوری اگلے دن ہو جائے، علماء نے کہا ہے کہ ہاں اگلے دن اگر ڈلیوری ہو گئی ہے فوراً ہو گئی ہے تو وہ 4 ماہ پورے کرے، 10 دن اور کچھ کے نزدیک نہیں، وہی کافی ہے۔ بہرحال یہ فقہی بحث ہے، and I don't want to go there۔ اب یہ جب عدت گزر جائے تو پھر اس میں ان کی مرضی ہے، اب 2 باتیں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ شادی کرنا چاہیں یا ہو سکتا ہے وہ وقت لینا چاہیں، وہ تیار نہ ہوں، بالمعروف، بار بالمعروف اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے، ڈیسنٹ طریقے سے یہ معاملہ کرنا، یعنی ان کو روکنا نہیں، پریشر نہیں ڈالنا۔ ہم عربوں میں یہ رواج تھا، آج ہمارے کلچر میں بھی ہے کہ فرض کیجیے ایک لڑکی بیاہ کے آئی ہے، خاندان کا حصہ بن گیا، اس کا شوہر وفات پا گیا، تو خاندان والے کہتے تھے جی تو اب ہمارے گھر کی عزت ہے، اب ہمارے گھر کی عورت کسی اور کی بیوی بنے ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ اپنے ہی خاندان کے کسی مرد سے، ہو سکتا ہے اس کے شوہر کے بھائی سے، اس کا دوسرا یعنی اس کی پہلے سے بیوی ہو پھر بھی اس کا نکاح کر دیں، یا جیسے بھی یہ کلچر ہمارے ہاں پایا جاتا ہے۔
اس پہ بھی روکا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ کسی عورت کی عدت گزر گئی اور وہ نکاح کرنا چاہے اور اس کو کوئی تانا دے کہ تمہارے تو میاں کا کفن میلا نہیں ہوا اور تمہیں شادی کا شوق آ گیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ نے کسی چیز پہ اعتراض کرا تو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا، تم اللہ سے زیادہ سمجھدار نہیں ہو، یہ تمہارے لیے احکامات ہیں. اب دیکھیں بیوہ اور متعلقہ دونوں کی بات میں عدت کی بات ہوئی. اب بیوہ کی بات جب کی گئی عدت کی تو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہلکے طریقے سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں خیال آئے کہ تم نے ان سے تم نکاح کا ارادہ کر لو، ٹھیک ہے، تمہارے دل میں خواہش آ سکتی ہے، ارادہ آ سکتا ہے، لیکن تم ان سے نا اچھے طریقے سے بات کرنا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اٹ میکس یو لو اللہ تعالیٰ ایون مور. اتنے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سینسٹیو ٹاپک کو چھیڑا ہے کہ دیکھو کہ تمہارے دل میں خیال آئے گا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اینڈ اٹس اوکے. صرف احتیاط کرنا کہ کھلے عام مجھ سے وعدے نہ کر لینا کہ بھئی 4 ماہ 10 دن پورے ہوں گے تو میں تو بارات لے کر آ رہا ہوں. اچھے طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کوئی یعنی فکر نہ کرو، حالات بہتر ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کوئی سبب کر دے گا، سہارا بن جائے گا. عورتیں سمجھدار ہوتی ہیں، وہ آپ کا اشارہ سمجھ جائیں گی. اچھا، یہاں ایک رخ کے ایک پوائنٹ اور میں شیئر کرنا چاہوں گی جس نے مجھے بہت زیادہ ٹچ کیا، کہ یہاں پہ اس پوری آیت میں جو بات ہو رہی ہے کہ بھئی تم ایسی بیوہ عورتوں کو سے بات کر رہے ہو، تم ایسے کرو ان کے بارے میں سوچ رہے ہو، یہ ہو تو مطلب کہ اگر مرد اور عورتوں کا آپس میں کوئی رابطہ ہی نہ ہو کسی سوسائٹی میں تو پھر تو اس آیت پہ عمل ممکن نہیں ہے. ہمارے ہاں پتہ نہیں کیوں اسپیشلی پاکستان میں یہ کیوں سمجھ لیا گیا ہے کہ ہر جگہ مرد اور خواتین کو الگ ہی ہونا چاہیے. اور ہماری دینی جماعتیں کچھ تو اتنی ایکسٹریم کہ ان کا بس چلے تو ایئرپورٹس اور بازار بھی الگ کر دینا. حالانکہ مدینہ کے جو بازار ہیں وہ اس میں ایسا کچھ سپریشن نہیں تھی. سپریشن کا مقصد نہ بہت ایکسٹریم پہ چلا گیا، اس سے نارمل لائف سٹائل جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اب اگر مرد خواتین ایک دوسرے کو دیکھ ہی نہیں رہے تو کون بیوہ اور کون طلاق یافتہ، کون اس کو پیغام بھیجے گا؟ اب تو مطلب خواتین بیچاری اپنی پروفائل پہ بھی پکچر لگاتی ہے تو کسی نے ہاتھ کی لگائی ہوتی ہے، تو کسی نے سر کے پچھلے حصے کی لگائی ہوتی ہے، تو کسی نے پاؤں کی لگائی ہوتی ہے. تو یعنی اور آپ کو پتہ ہے مدینہ میں میچ میکنگ کیسی ہوتی تھی کہ جب کسی، اور میں بات کر رہی ہوں اسلام لانے کے بعد کی، دور جاہلیت کی نہیں، صحابہ کے زمانے میں مسلمان خواتین اگر ان میں سے کوئی بیوہ ہو جاتی اور وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتی یا کوئی طلاق یافتہ ہوتی تو وہ اپنی بالکنی میں اچھے سے تیار ہو کے بیٹھ جاتی، اور یہ ان کی طرف سے اشارہ ہوتا تھا کہ میں پرپوزل ڈھونڈ رہی ہوں. اور صحابہ کرام اس دوران جو ہے ان سے معاملہ کرتے اور کوئی پیغام بھیجتے. آج بھی کوئی ڈیسنٹ طریقے سے جیسے یونیورسٹیوں میں بچے پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، یا وہ کہیں سے ان کی انٹریکشن ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے سے رابطہ کرتے کہ بھئی میں سیریس ہوں آپ کے معاملے میں، آپ کے والدین سے ملنا چاہتی ہوں، یا لڑکی لڑکے سے کہے کہ بھئی میں اپنے گھر والوں کو آپ کے گھر والوں کے پاس ملوانا چاہتی ہوں. ڈیسنٹ باعزت طریقے سے یہ باتیں ہونی چاہیے. انہوں استغفر اللہ، تمہیں اس دن کے لیے پالا تھا، تم اب لڑکی ہو کے تم اس لیے کالج بھیجا تھا. یہ آیت دیکھیں بالکل اس کلچر کی نفی کر رہی ہے. اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے، اس میں ایسی سپریشن کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یعنی مرد اور خواتین معاشرے کا حصہ ہے. ہاں دین میں کچھ باؤنڈریز دے دی گئی ہیں اور ہم سب جانتے ہیں وہ باؤنڈریز کیا ہیں. وہ باؤنڈریز زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہے، نہ کہ مشکل بنانے کے لیے. واپس اس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ تمہارے دل میں خیال آئے گا لیکن نکاح کے ارادے نہ کرنا یہاں تک کہ عدت گزر جائے یا حمل ختم ہو جائے. اور پھر دوبارہ وارننگ کہ اللہ کا دھیان رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی انوالو ہے اس معاملے میں. دیکھو تمہیں خیال آئے گا، تم غلطیاں کر سکتے ہو، مگر وہ حلیم ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اختیار ہے، پھر بھی تم سے درگزر کرتا ہے، تمہاری مسٹیکس کو اگنور کرتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنا جو وہ صفت ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ غفور بھی ہے، معاف بھی کرتا ہے، اور طاقت رکھنے کے باوجود معاف کرتا ہے. تو اب اس کی معافی کس کے لیے؟ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، سورہ نجم میں آیا. وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور ہر طرح کی بے حیائی سے بچتے ہیں، مگر یہ کہ جو ان سے پھسلن ہو جاتی ہے، کبھی کبھی انسان کے اوپر کچھ ایسا غلبہ آ جاتا ہے، کبھی وہ سلپ ہو سکتا ہے وہ جوانی میں ہوا ہو،
الا اللمم، قرآن نے خود ہی کہا تم انسان ہو، پتہ ہے کہ تمہارے اندر خواہشات ہیں، تم سلپ ہو سکتے ہو. یعنی جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ صحیح رہیں لیکن ادھر ادھر کچھ ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ غفور ہے، ان کے لیے بھی واپسی کا راستہ کھلا ہے. اب آگے بات مہر کی آ رہی ہے اور بہت تفصیل سے آ رہی ہے. انشاءاللہ ہم اس کو اگلے سیشن میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس پوری آیات اور طلاق اور عدت کے جو مسائل چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں اس کا فقہی پہلو تو نہیں دیکھ رہی. جو چیز میرے اور آپ کے سمجھنے کی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ از سو لونگ اینڈ کیئرنگ کہ یہ وقت بڑی تکلیف دہ ہوتا ہے بالخصوص خواتین کے لیے. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ ان ایسے جیسے کمپنسیٹ کر رہا ہے، ایسے جیسے تسلیاں دے رہا ہے. اتنے خوبصورت طریقے سے اس موضوع کو چھڑا گیا ہے، کہیں کوئی کرٹیسزم نہیں، کہیں کوئی ججمنٹ نہیں. جبکہ کئی طلاقیں ہو جائیں تو ہمارے ہاں طلاق کالی بن چکی ہے. تو چلے معاشرہ جب تک بدلے نہ بدلے، مجھے اور آپ کو اپنی سوچ بدلنی ہے. اسٹارٹ ود یو، اسٹارٹ ود مائی سیلف. کہ ہم کسی کی طلاق کا سن کے کہاں اچھا پھر وجہ کیا ہوئی کیا ہوئی، اور جب تک وہ بتا نہ دے اگلا اس میں دلچسپی لینا، اور اس کی یعنی ہمیں اپنے حدوں کو دوبارہ سے دیکھنا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں. اور جو بہنیں ان کرائسس سے گزر رہی ہوتی ہیں، ہمارا ایزی ہیل پلیٹ فارم جو ہے ان کو اسپیشل سپورٹ آفر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے. ہر جو اس چیز سے گزر ہے، ظاہر ہے یہ آسان نہیں ہوتا، اس کی تکلیف کو وہی جانتی ہے یا وہی جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. انشاءاللہ اگلی بار ہم مہر کے حوالے سے مختلف مسائل دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.